500 سال پرانی کتاب جسے بل گیٹس نے تقریباً 4.5 ارب روپے میں خریدا، آخر اس میں ایسا کیا ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فنکار اور سائنسدان ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، یعنی ایک جذبات کی بات کرتا ہے اور دوسرا دلیل کی، مگر لیونارڈو ڈیوانچی ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس میں سائنس اور فن یوں یکجا ہوئے کہ آج تک کوئی یہ طے نہیں کر پایا کہ وہ فنکار تھے یا سائنسدان۔ دنیا ان کے مصوری کے شاہکاروں کے متعلق تو بخوبی جانتی ہے، مگر انہوں نے سائنس پر بھی کتابیں لکھی، جن میں سے ایک کوڈیکس لیسسٹر ہے، جو کوڈیکس ہیمر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور یہ اب تک دنیا کی سب سے مہنگی فروخت ہونے والی دوسری کتاب کا اعزاز رکھتی ہے۔ لیونارڈو ڈیوانچی کی اس کتاب کا نام تھامس کک کے نام پر رکھا گیا، اور بعد ازاں اس کا کریڈٹ ارل آف لیسسٹر کو بھی دیا گیا، جنہوں نے 1791 میں اس کتاب کو خریدا۔ 11 نومبر 1994 کو یہ کتاب مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے $3,08,02,500 میں خریدی۔ یہ رقم گزشتہ سال 2019 کے کرنسی ریٹ کے مطابق $5,32,22,898 بنتی ہے۔ کوڈیکس ہیمر 72 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، جس پر چمڑے کی جلد کی گئی ہے۔ اس کے صفحات کا سائز 29 بائی 22 سینٹی میٹر ہے۔ اس کتاب میں لیونارڈو ڈیوانچی نے اپنے علم فلکیات کے متعلق نظریات کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ پانی، پتھر، ہوا اور فلکیاتی روشنی اور فاسلز کی خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کتاب میں وضاحت کی گئی ہے کہ سمندری حیات کے فاسلز پہاڑوں میں کیسے دریافت ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے لیونارڈو کا کہنا ہے کہ پہاڑ کروڑوں سال قبل سمندر کا بیڈ یا پیندہ ہوا کرتے تھے، آہستہ آہستہ یہ اوپر اٹھنا شروع ہوئے اور پہاڑ بن گئے، اور اس زمانے میں سمندری حیات کے جو فاسلز ان میں تھے وہ آج ان سے دریافت ہو رہے ہیں۔ پانی کی حرکت اس کتاب کا مرکزی موضوع ہے۔ اس موضوع کے تحت لیونارڈو دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کے متعلق بتاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کون کون سی رکاوٹیں پانی کے بہاؤ کو متاثر کرتی ہیں۔ کتاب کے اسی حصے میں لیونارڈو دریاؤں پر پلوں کی تعمیر اور دریاؤں کے کٹاؤ کے متعلق بھی ہدایات دیتا ہے۔ فلکیاتی روشنیوں کے باب میں لیونارڈو چاند کی روشنی کے متعلق بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے خیال میں چاند کی سطح پانی سے ڈھکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند کی سطح سے منعکس ہو کر زمین پر آتی ہے اور ہمیں چاند روشن دکھائی دیتا ہے۔ بل گیٹس نے یہ کتاب خریدنے کے بعد اس کے صفحات کو سکین کر کے ڈیجیٹل امیج فائلز بنائیں، جو بعد ازاں کمپیوٹرز کے اسکرین سیور اور وال پیپر کے طور پر ونڈوز 98 اور دیگر ونڈوز میں شامل کی گئیں۔ ان ڈیجیٹل امیج فائلز کا جامع CD روم ورژن 1997 میں ریلیز کیا گیا۔ پھر اس کتاب کی جلد توڑ کر اس کے صفحات کو الگ الگ شیشے کے کیسز میں رکھ دیا گیا، اور مختلف ممالک میں ان کی نمائش اب بھی جاری ہے۔